أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورۃ اللیل. سورہ لیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 21 آیتیں ہیں. قسم رات کی جب چھا جائے اور دن کی جب روشن ہو اور اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے، سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور سچ جانا بھلی بات کو تو اس کو ہم سہج سہج پہنچا دیں گے آسانی میں، اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو سو اس کو ہم سہج سہج پہنچا دیں گے سختی میں، اور کام نہ آئے گا اس کے مال اس کا جب گڑھے میں گرے گا. ہمارا ذمہ ہے راہ سجھا دینا اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا. سو میں نے سنا دی تم کو خبر ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بچا دیں گے اس سے بڑے ڈرنے والے کو جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو، اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے مگر واسطے چاہنے مرضی اپنے رب کی جو سب سے برتر ہے، اور آگے وہ راضی ہوگا. خلاصہ تفسیر. قسم ہے رات کی جبکہ وہ آفتاب کو اور دن کو چھپا لے، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاوے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. مراد اللہ تعالی ہے. آگے جواب قسم ہے کہ بے شک تمہاری کوششیں یعنی اعمال مختلف ہیں اور اسی طرح ان کے ثمرات بھی مختلف ہیں. سو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کو سچا سمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے. راحت کی چیز سے نیک عمل اور بواسطہ نیک عمل کے جنت مراد ہے کہ یسر کا سبب اور محل ہے، اسی لیے یسرا کہہ دیا گیا، ورنہ یسرا کے معنی ہے آسان چیز. اور جس نے حقوق واجبہ سے بخل کیا اور بجائے خدا سے ڈرنے کے خدا سے بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے. تکلیف کی چیز سے بد عمل اور بواسطہ بد عمل کے دوزخ مراد ہے کہ عسر کا سبب اور محل ہے، اس لیے اس عسر کو اسرا کہہ دیا گیا. اور سامان دینے سے مراد دونوں جگہ یہ ہے کہ اچھے یا برے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اور بے تکلف سرزد ہونے لگیں گے، اور ویسے ہی اسباب جمع ہو جائیں گے. پھر نیک اعمال کا سامان جنت ہونا اور اعمال بد کا سامان دوزخ ہونا ظاہر ہی ہے. حدیث میں ہے اور آگے صاحب اسرا کا حال مذکور ہے کہ اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا. بربادی سے مراد جہنم میں جانا ہے. واقعی ہمارے ذمے اپنے وعدے کے مطابق راہ کا بتلا دینا ہے.
تو وہ ہم نے پوری طور سے بتلا دیا ہے۔ پھر کسی نے ایمان و طاعت کی راہ اختیار کر لی جس کا ذکر من عطا میں ہوا ہے، اور کسی نے کفر و معصیت کی راہ کو اختیار کر لیا جس کا ذکر من بخلا میں ہوا ہے، اور جیسی راہ کوئی شخص اختیار کرے گا ویسے ہی ثمرہ اس کو دیں گے، کیونکہ ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت اور دنیا، یعنی دونوں میں ہماری ہی حکومت ہے، اس لیے دنیا میں ہم نے احکام مقرر کیے اور آخرت میں مخالفت اور موافقت پر سزا و جزا دیں گے، جس کا بیان 2 جگہ فَسَنُيَسِّرُهُ میں ہوا ہے۔ آگے بطور تنقیح اور توضیح کے ارشاد ہے کہ میں نے جو تم کو اعمال مختلفہ کی مختلف جزائیں بتلا دی ہیں تو میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، جس پر جملہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى دلالت کرتا ہے، تاکہ ایمان و طاعت جن کا ذکر آطا میں ہے اختیار کر کے اس آگ سے بچو، اور کفر و معصیت جن کا ذکر بخلا میں ہے اختیار کر کے دوزخ میں نہ جاؤ، کیونکہ اس میں جانے اور نہ جانے کے یہی اسباب ہیں، کیونکہ آگے اس کی تصریح ہے کہ اس میں ہمیشہ کے لیے وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے روگردانی کی، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جاوے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال محض اس غرض سے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جاوے، یعنی محض رضائے حق اس کا مطلوب ہے، اور بجز اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے یہی اس کا مقصود ہے۔ اس کے ذمے کسی کا احسان نہ تھا کہ اس دینے سے اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔ اس میں نہایت ہی مبالغہ ہے اخلاص میں، کیونکہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا بھی فی نفسی مستحب اور افضل و موجب ثواب ہے، مگر فضیلت میں احسان ابتدائی کے برابر نہیں۔ بس جب اس شخص کا انفاق فی سبیل اللہ اس سے بھی مبرہ ہے تو ریا وغیرہ معاصی کی آمیزش سے بدرجہ اولا بری ہوگا، اور یہ کمال اخلاص ہے، اور ایسے شخص کے لیے اوپر صرف جہنم سے بچنا مذکور تھا، آگے حصول نعمائے آخرت کو فرماتے ہیں کہ یہ شخص عنقریب خوش ہو جاوے گا، یعنی آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جن سے اس کو دائمی خوش نصیبی ہوگی۔ معارف و مسائل۔ ان سعیکم لشتی، یہ ایسا جملہ ہے جیسے سورہ انشقاق میں مذکور ہوا انک کادح الی ربک کدحا، جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے کسی نہ کسی کام کے لیے سعی و عمل اور جدوجہد کرنے کا خوگر ہے، مگر بعض لوگ اپنی جدوجہد اور محنت سے دائمی راحت کا سامان کر لیتے ہیں، اور بعض دوسرے اپنی اس محنت سے دائمی عذاب خرید لیتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے، کوئی تو اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور سعی و عمل ہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی۔ مگر عقل کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی سعی و عمل کے انجام کو سوچے، جس عمل کے انجام میں وقتی آرام و لذت ہو مگر دائمی عذاب و رنج کا سبب بنے اس کے پاس نہ جائے۔ سعی و عمل کے اعتبار سے انسانوں کے 2 گروہ۔ آگے قرآن حکیم نے سعی و عمل کے اعتبار سے انسانوں کے 2 گروہ بتلائے اور دونوں کے 3 اوصاف ذکر کیے۔ پہلا گروہ کامیاب لوگوں کا ہے، ان کے 3 عمل یہ ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ سے ڈر کر زندگی کے ہر شعبے میں اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچتا رہا، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی۔ اچھی بات سے مراد کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمے کی تصدیق سے مراد ایمان لے آنا ہے، اور اگرچہ ایمان سب اعمال کی روح اور سب سے مقدم ہے، اس کو یہاں مؤخر کرنے کی شاید یہ وجہ ہو کہ اس جگہ ذکر سعی و عمل اور جد و جہد کا ہے، اور وہ اعمال ہی ہیں۔ ایمان تو ایک قلبی چیز ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تصدیق کرے، پھر زبان سے بھی اس کا اقرار کلمہ شہادت کے ذریعے کر لے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی جسمانی محنت نہیں، نہ کوئی اس کو اعمال کی فہرست میں شمار کرتا ہے۔ دوسرے گروہ کے بھی 3 عمل کا ذکر فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کیا، کہ زکوٰۃ، فرض اور صدقات واجبہ بھی ادا کرنے سے گریز کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی طرف جھکنے اور اطاعت اختیار کرنے کے بجائے اس سے بے نیازی اور بے رخی اختیار کی، اور اچھی بات یعنی کلمہ ایمان کی تکذیب کی۔ ان دونوں گروہوں میں سے پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ یسرا کے لفظی معنی ہے آسان اور آرام دہ چیز جس میں مشقت نہ ہو، مراد اس سے جنت ہے۔ اسی طرح اس کے بالمقابل دوسرے گروہ کے متعلق فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ عسرا کے لفظی معنی مشکل اور تکلیف دہ چیز کے ہیں، مراد اس سے جہنم ہے۔ اور معنی دونوں جملوں کے یہ ہیں کہ جو لوگ اپنی سعی و محنت پہلے 3 کاموں میں لگاتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ اور اللہ سے ڈرنا اور ایمان کی تصدیق، ان لوگوں کو ہم یسرا یعنی اعمال جنت کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور جو لوگ یہ سعی و عمل دوسرے 3 کاموں میں لگاتے ہیں ان کو ہم عسرا یعنی اعمال جہنم کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہاں بظاہر یہ سعی و عمل یہاں بظاہر مقتضائے عمل یہ کہنے کا تھا کہ ان کے لیے اعمال جنت یا اعمال دوزخ آسان کر دیے جائیں گے، کیونکہ آسان یا مشکل ہونا صفت اعمال ہی کی ہو سکتی ہے، تو خود ذوات و اشخاص نہ آسان ہوتے ہیں نہ مشکل، مگر قرآن کریم نے اس کی تعبیر اس طرح فرمائی کہ خود ان لوگوں کی ذات اور وجود ان اعمال کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ پہلے گروہ کے لیے اعمال جنت ان کی طبیعت بن جائیں گے، ان کے خلاف کرنے میں وہ تکلیف محسوس کرنے لگیں گے۔ اسی طرح دوسرے گروہ کا ایسا مزاج بنا دیا جائے گا کہ اس کو اعمال جہنم ہی پسند آئیں گے، انہی میں راحت ملے گی، اعمال جنت سے نفرت ہوگی۔ ان دونوں گروہوں کے مزاجوں میں کیفیت پیدا کرنے کو اس سے تعبیر فرمایا کہ یہ خود ان کاموں کے لیے آسان ہو گئے۔ ایک مرفوع حدیث میں اس کی تعبیر اس طرح آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو عمل کرتے ہو وہ کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک آدمی کے لیے وہی کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے جو اہل سعادت نیک بخت خوش نصیب ہے تو اہل سعادت ہی کے اعمال ان کی طبعی رغبت بن جاتے ہیں، اور جو اہل شقاوت بد نصیب یعنی اہل جہنم ہے ان کے لیے اہل شقاوت ہی کے اعمال کرنا مزاج اور طبیعت بن جاتی ہے۔ مگر یہ دونوں چیزیں اپنے خداداد اختیار کو استعمال کرنے کے نتیجے میں ملتی ہیں، اس لیے ان پر عذاب و ثواب کا ترتب مستبعد نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد بد نصیب گروہ اہل جہنم کو تنبیہ ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، یعنی جس مال کی خاطر یہ کمبخت حقوق واجبہ میں بھی بخل کیا کرتا تھا، یہ مال اس پر عذاب آنے کے وقت کچھ کام نہ دے گا۔ تردہ کے لفظی معنی گڑھے میں گر جانے اور ہلاک ہونے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں اور پھر قیامت میں جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرتا ہوگا تو یہ مال اس کو کچھ نفع نہیں دے گا۔ لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى، یہ نار جہنم کے حال کا بیان ہے کہ اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی شخص جو بد نصیب ہے اور جس نے اللہ و رسول کی تکذیب کی اور ان کی اطاعت سے روگردانی کی، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ و رسول کی تکذیب کرنے والا صرف کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مومن گناہگار جو تکذیب کا مجرم نہیں جہنم میں نہیں جائے گا، حالانکہ قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص اس سے بھری ہوئی ہیں کہ مومن بھی جو گناہ کرتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کر لی یا کسی کی شفاعت سے یا خالص رحمت سے اس کو معاف نہ کر دیا گیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے تک جہنم میں رہے گا۔ البتہ سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر ببرکت ایمان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بظاہر اس آیت کے الفاظ اس کے خلاف ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مراد اس آیت کی وہ ہو جو دوسری آیات قرآن اور احادیث صحیحہ کے خلاف نہ ہو۔ اس کی بہت آسان توجیہ تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لی گئی ہے کہ یہاں دخول جہنم سے مراد وہ دخول ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، اور ایسا دخول صرف کافر کے ساتھ مخصوص ہے۔ مومن کسی نہ کسی وقت بالآخر اپنے گناہ کی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ علماء مفسرین نے اس کے بعد دوسری کچھ توجیحات بھی بیان فرمائی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، اور تفسیر مظہری میں اس کی ایک توجیہ یہ بھی کی ہے کہ اس آیت میں اشقا اور اتقا سے مراد عام نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں موجود تھے۔ ان موجودین میں سے کوئی مسلمان باوجود گناہ سرزد ہونے کے بھی ببرکت صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سب کے سب جہنم سے محفوظ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اول تو ان حضرات میں سے کسی سے بھی گناہ کا صدور بہت ہی شاذ و نادر ہوا ہے،
اور بوجہ خوف آخرت کے ان کے حالات سے یہ لازم معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اس نے توبہ کر لی ہوگی، پھر اس کے ایک گناہ کے مقابلے میں اس کے اعمال حسنہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی نیک اعمال برے اعمال کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور خود صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا عمل ہے جو تمام اعمال حسنہ پر غالب ہے۔ حدیث میں صلاح امت کے بارے میں آیا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا شقی و نامراد نہیں ہو سکتا، اور جو ان سے مانوس ہو وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ تو جو شخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیس اور انیس ہو وہ کیسے شقی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حدیث صحیحہ میں اس کی تصریحات موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سبھی عذاب جہنم سے بری ہیں۔ خود قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں موجود ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور دوسری آیت میں ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، یعنی جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنہ مقدر ہو چکی ہے وہ نار جہنم سے دور رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ اہل شقاوت کے مقابل اہل سعادت تقوی شعار حضرات کی جزا کا بیان ہے کہ جو آدمی اتقا یعنی مکمل اطاعت حق کا خوگر ہو اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، ایسا شخص اس جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الفاظ آیت کے تو عام ہیں، جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے یہ بشارت ہے، لیکن شان نزول کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مراد اس لفظ اتقا سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عروہ سے روایت کیا ہے کہ 7 مسلمان ایسے تھے جن کو کفار مکہ نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا بڑا مال خرچ کر کے ان کو کفار سے خرید کر آزاد کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی کے مناسب آیت کا آخری جملہ ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یعنی جن غلاموں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ احسان عظیم فرمایا کہ در کثیر خرچ کر کے خریدا اور آزاد کر دیا، ان کا کوئی سابقہ احسان بھی ان کے ذمے نہیں تھا جس کے بدلے میں یہ اقدام کرتے، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یعنی ان کا مقصد اللہ تعالیٰ علی شان کی رضا جوئی کے سوا کچھ نہ تھا۔ مستدرک حاکم میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادت بھی تھی کہ جس مسلمان کو کفار کے ہاتھ میں قیدی دیکھتے اس کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے، اور یہ لوگ عموماً ضعفاء ہوتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تم غلاموں کو آزاد ہی کرتے ہو تو اتنا کام کر لو کہ ایسے غلاموں کو آزاد کیا کرو جو قوی و بہادر ہیں، تاکہ وہ کل تمہارے دشمنوں کا مقابلہ اور تمہاری حفاظت کر سکیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا مقصد ان آزاد کردہ حضرات سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں، بلکہ میں تو صرف اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یعنی جس شخص نے اپنا مال خرچ کرنے میں صرف اللہ تعالی کی رضا کو دیکھا، اپنا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا، تو اللہ تعالی بھی آخرت میں اس کو راضی ہی کر دیں گے۔ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تکا تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کو راضی ہی کر دیں گے کہ جنت کی نعمائے عجیبہ دائمہ نصیب فرماویں گے۔ شان نزول کے واقعے سے ان آیات کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہونا ثابت ہے، اس لیے یہ آخری کلمات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک عظیم خوشخبری اور اعزاز ہے کہ ان کو دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے راضی کر دیے جانے کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.